کہ کل کا جو بجٹ اس فارم 47 کی حکومت نے پاس کرایا، یہ ایک آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے۔ یہ پاکستان کی عوام پہ ایک قاتلانہ حملہ ہے، یہ اکنامک اقتصادی دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ بجٹ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈمٹ کیا ہے کہ IMF کا بجٹ ہے۔ اس کے ساتھ ابھی جو مہنگائی کی لہر آئے گی، میں نے 3 گھنٹے پہ الحمدللہ وہاں پہ تقریر کی، ایک ایک پوائنٹ ان کے بجٹ کے دستاویزات سے نکال کے ان کو سامنے کنفرنٹ کیا۔ جتنی حکومت کی طرف سے تقاریر آئی ہیں، کسی ایک شخص نے، میرے بھائی زین قریشی صاحب موجود تھے اسمبلی کے اندر، گورنمنٹ کی طرف سے ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کی اس بات کی ہم لوگ تردید کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بوکھلاٹ کا شکار ہے۔ گندم امپورٹ ہوئی پاکستان میں، بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا، کاشتکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی، وہ گندم کاشتکاروں نے کوڑیوں کے داؤ بیچی۔ اب سونے پہ سہاگا یہ تیسرا دن ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ گندم ایکسپورٹ کریں گے۔ یہ ابھی آپ سمجھیں سلسلہ، ان لوگوں کے ٹاؤٹس نے اور آگے جو ان کے فرنٹ مین ہیں، انہوں نے گندم خرید لی کاشتکاروں سے سستے داموں، پنجاب کے کاشتکاروں سے، ان کا وہ کہتے ہیں لاکھ توڑ کے رکھ دی ہے، باہر سے امپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکسپورٹ پہ مزید کمیشن۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا اور روٹی کا ریٹ کدھر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ اور ابھی 85 روپے یونٹ یا 100 سے اوپر جائے گا۔ آخری 2-3 باتیں غور سے آپ سن لیں۔ آتے ہیں بات، انہوں نے جو کل آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو US کے خلاف جو انہوں نے قرارداد پیش کی، ہم لوگ ہاؤس میں موجود تھے۔ جس وقت تک انہوں نے قرارداد پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا۔ چاہیے تھا ضروری قرارداد ہی شیئر کرتے، پر کیسے شیئر کرتے؟ کیونکہ اس پہ ان کا بھیانک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا۔ قرارداد US ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی نمبر 1 نان بائنڈنگ ہے، نمبر 2 368 ممبرز نے اس کو دونوں اطراف سے، ڈیموکریٹس نے اور ریپبلکنز نے پاس کیا۔ تیسری اہم بات کہ US گورنمنٹ نے جس وقت ڈونلڈ لو کے ذریعے، سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فارن آفس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ، اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے، تو اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو۔ یہ تو ایک US ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز نے الیکشن کی رپورٹ کے مبنی اپنی وہاں پہ قرارداد کی، اور اس میں لکھا کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پروسیس صاف شفاف نہیں تھا۔ ساری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے، یہ تو ہم ہی کہتے ہیں، اس میں مداخلت کی کیا بات ہے؟ یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے، جاپان یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے قانون، یہ ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ لہذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ ڈرے نہ، حقائق کا سامنا کرے، اور جو اصلی مینڈیٹ ہے فارم 47 کا 180 سیٹوں کا، وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اس کی وجوہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے 8 بجے پونے 8 سے میں ادھر موجود ہوں۔ کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں،
اس سے پہلے میں سرگودا میں تھا، اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا، اس سے پہلے میں گجرانوالہ میں تھا، اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 1، تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے، ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں، اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بنایا۔ پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تحاشا مصروفیت ہوتی ہے۔ 3 کمیٹیز کا میں 2 یا 3 کمیٹیز کا میں ممبر ہوں، ساتھ اور مصروفیات حلقے کی، سو لہٰذا میں بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ استعفیٰ مانا۔ گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا، پر میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جج صاحب نے کیا، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی بہانہ نہیں۔ اور جو عدت کیس ہے یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں ہیں، کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا، احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا، اور ان کی جتنی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئیں اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس سے اور دفتر بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا، اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیشسٹ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔